تذابیت کا مزاج گرمی خشکی والا ہے. تذابیت کا مزاج گرمی خشکی والا ہے. دیہاتوں میں چھپڑ ہوتے تھے, چھپڑ, تالاب, جوہڑ, جن میں بارش کا, نالیوں کا گندا پانی آ گیا. جب گرمی بہت پڑتی تھی جون جولائی میں, تیز دھوپ اور روشنی اور گرمائش کی وجہ سے پانی اڑتا تھا, وہ آہستہ آہستہ تالاب خشک ہوتا تھا, پھر کیچڑ بڑھایا جاتا تھا, پھر اس پہ اور مزید گرمی پڑتی تھی تو وہ کیچڑ بھی خشک ہو جاتا تھا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا لائف میں, یہ پریکٹیکلی دیکھا ہوگا کئی جگہ پہ, کہ اس چھپڑ میں اس جگہ پہ خشک ہونے کے بعد, یعنی گرمی اور وہ پانی خشک ہو گیا تو زمین خشک ہوگی, تو گرمی اور خشکی کی وجہ سے آپ کے وہ جو جگہ تھی تالاب والی, اس پہ کریکس آتے ہیں, پھٹتی ہے, وہ دراڑیں پڑتی ہیں اور بڑی دور تک دراڑیں پھیلتی ہیں. یہ تو سب نے دیکھا, اکثریت نے دیکھا. بالکل ایسے ہی ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کے وہی گرمی خشکی کا عنصر آپ کے معدے میں ہوگا, جس کو ہم تذابیت کہتے ہیں نا, تذابیت کا مزاج گرمی خشکی والا, تذابیت کا مزاج گرمی خشکی والا ہے, جب وہ کرے. جی السلام علیکم دوستو, آپ نے جمیل میروی صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی ہے. اس میں آپ نے جیسے سنا کہ وہ بتاتے ہیں کہ جو گاؤں میں چھپڑ یا حوض ہوتے تھے, تالاب ہوتے تھے پانی کے, وہ کس طرح سے خشک ہوتے تھے گرمیوں میں. تو اب جیسے موسم اوپر سے گرمی کا شدید ہوتا ہے, سورج زمین کے قریب ہوتا ہے, شدت کی گرمی پڑتی ہے, تو اس سے حرارت بھی پڑتی ہے, اور پھر کہتے ہیں جی روشنی بھی پڑتی ہے, اور اس سے پانی خشک ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. اس میں ہوا کا بھی عمل دخل ہوتا ہے, وہ یہ بھول گئے ہیں. صرف سورج کی روشنی سے پانی خشک نہیں ہوتا, اس موسم کے اندر جہاں پر کریکس آتے ہیں زمین میں, اس میں ہوا کا بھی عمل دخل ہوتا ہے. اور پھر اگلی بات انہوں نے بڑی ہی حیران کن کی ہے, توقع نہیں ہے اتنے بڑے علمی بندے سے اس طرح کی بات. آپ نے اتنے پوڈ کاسٹ کیے ہیں, اتنا مطالعہ ہے آپ کا, اور آپ بڑے بڑے بیان دیتے ہیں اس حوالے سے, بڑے بڑے لمبے لمبے پوڈ کاسٹ ہیں آپ کے. تو آپ سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ آپ گرمی خشکی کو تذابیت کے ساتھ جوڑ دیں. قانون مفرد اعضاء کا بھی نام لیتے ہیں, صابر ملتانی صاحب کا بھی نام لیتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ تذابیت کو یا ایسڈ کو یا سودا کو کہاں پر گرمی خشکی سے جوڑا گیا ہے؟ کہیں بھی نہیں جوڑا گیا. یہ تو عضلاتی اعصابی اور عضلاتی غدی تحریک میں سودا آتا ہے. تذابیت ان مزاجوں میں آتی ہے, دو میں, مطلب کہ عضلاتی اعصابی یعنی خشکی سردی, اور عضلاتی غدی یعنی خشکی گرمی, ان دو مزاجوں میں سودا آتا ہے. تو آپ اس کو کھینچ تان کے غدی مزاج میں لے گئے, یعنی گرمی خشکی کے اندر لے گئے تذابیت کو. حالانکہ تذابیت کا, ایسڈ کا یا سودا کا مزاج جو ہوتا ہے, اس کا علاج جب اس کا بگاڑ ہوتا ہے تو اس کا علاج گرمی خشکی میں کیا جاتا ہے. ایسڈ اور تذابیت کا توڑ کیا جاتا ہے 4 نمبر تحریک میں, یعنی کہ غدی عضلاتی تحریک میں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ غدی عضلاتی تحریک جو ہے وہ تذابیت ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک پوائنٹ تھا جس کو میں نے سمجھا کہ ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اور جو بھی تذابیت ہے یا ایسڈ ہے, قانون مفرد اعضاء کے تحت یا طب یونانی کے تحت سوداوی مزاج میں ہوتے ہیں, اور سودا کے 2 مزاج ہوتے ہیں, عضلاتی اعصابی ہوتا ہے اور عضلاتی غدی ہوتا ہے.